جج صاحب یہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے اس میں صحابہ نے کیا پوچھا تھا کہ آخرین کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب چلے جاتے ہیں قرآن کی آیت کی طرف۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں مبعوث کیا اور آخرین میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، آخرین میں۔ تو صحابہ نے پوچھا آخرین کون ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوبارہ ہوگی؟ تو یہ تو ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا یہاں۔ وہ قوم بتائیے کہ اس قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث ہوں گے آخرین میں۔ اچھا، آخرین سے مراد ہو گئے فارسی، سلمان فارسی کی قوم، تو مرزا صاحب تو ان میں مبعوث نہیں ہوئے، وہاں تو بعثت کا ذکر ہے نا، بعثت ثانیہ ہوگی آخرین میں، آخرین سے مراد سلمان فارسی کی قوم ہو گئی، تو سلمان فارسی کی قوم میں تو مبعوث نہیں ہوئے مرزا صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانوی ہو گئی نا پھر مدنی صاحب، پہلے اس بات کا اقرار کر لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانوی ہے، اگلی بات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ امام مہدی کیا ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لوگوں کے مرزا بشیر صاحب کی گھڑی ہوئی کہانی ہے، انہوں نے یہ ترجمہ بگاڑ کے کہ بھیجے گا کیا تھا، اور مرزا طاہر صاحب نے مرزا بشیر کے اس ترجمے کو رد کر دیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھیجے گا ہی نہیں لکھا، انہوں کا مبعوث کر نہ جی نہ ججا صاحب، بعثت ثانی تو آپ لوگوں کے مرزا بشیر صاحب کی گھڑی ہوئی کہانی ہے، انہوں نے یہ ترجمہ بگاڑ کے کہ بھیجے گا کیا تھا، اور مرزا طاہر صاحب نے مرزا بشیر کے اس ترجمے کو رد کر دیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھیجے گا ہی نہیں لکھا، انہوں کا مبعوث کر دیا، یعنی جب قرآن اترا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں بھی مبعوث کیا اور آخرین میں بھی مبعوث کر دیا، یہ فیصلہ ہو گیا تھا، تو بھیجے گا والی تو بات ہی ختم ہوگی۔ کر چکے ہیں، اپنے آئیڈیو کی اپنی آئیڈیو سنیں، اس میں بعثت ثانیہ کی ذکر ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نہ جی نہ ہم نہیں مانتے، تو وہ آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس آیت کے پر آپ بحث کرنے چاہتے تھے تو پھر بتائیں کہ وہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ واہ ججا صاحب، میں تو یہ آپ کے عقیدہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو، آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعثت ثانیہ، وہ بعثت ثانیہ کھڑا ہی ترجمہ بگاڑنے پہ ہے، اس کی بنیاد ترجمہ بگاڑ کے کی گئی ہے۔ جی تو وہ قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں، اور بعثت ثانیہ میں آپ کو ثابت کروں گا، ابھی ثابت کروں گا، ایک آئیڈیو آپ بتائیں کہ اس آیت کی کیا آپ میں نہیں کرتے ہیں، اور میں بتاؤں گا کہ ہم جو میں نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو بھی کرنے پڑیں گے انشاءاللہ، نہ کرنے پڑیں گے تو بات کیجئے گا۔ مرزا طاہر صاحب نے تو رد کر دیا تھا مرزا بشیر کے اس ترجمے کو، ترجمہ ہی غلط کیا ہے، باسا کا ترجمہ بھیجے گا لکھا ہے، شروع میں لکھا ہے بھیجا، اور دوسری جگہ جہاں لفظ باسا ہے بھی نہیں آخرین منہم میں، اور اس کو بھیجے گا، اچھا پہلے اس کو بریکٹ میں بند کیا، اور بعد میں آپ لوگوں نے بریکٹ سے شک پڑ رہا تھا، لوگ سوال کرتے تھے یہ بریکٹ میں کیوں بند لکھا ہوا ہے بھیجے گا، اس بھیجے گا سے بعثت ثانیہ کا عقیدہ نکالے تو بریکٹ میں ہے، یہ تو بنیاد ہی کمزور ہو گئی، بعد میں آپ لوگوں نے وہ بریکٹ ہی غائب کر دیا تاکہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہے، لیکن وہاں تو لفظ ہے ہی نہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس میں کہاں ہے باسا؟ اگر آپ یوں ہی کہیں گے کہ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے تو جناب پھر اپنی طرف سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا مترجم قرآن کریم کا ہو جس نے اپنی طرف سے بریکٹوں میں لفاظ نہ لکھے ہوں، لائیں میرے سامنے کوئی ہے ایسا؟ آپ بتائیں کہ فلاں کا جو ہے وہ ترجمہ اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ انہوں نے ترجمہ کرتے وقت اپنی طرف سے نہیں ڈالا جو سمجھانے کی خاطر ہو انسانوں کی بریکٹ میں لفظ نہیں کیے، بتائیں، تفسیر تو الگ رہ گئی، تو پھر اپنی طرف سے لفظ تو آپ لوگوں نے ڈالے ہیں نا پھر۔ نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں میں نے مرزا بشیر صاحب کو ترجمہ لگایا، پہلی آیت کا ترجمہ باسا کا انہوں نے لکھا بھیجا، اور آخرینہ میں جو انہوں نے بریکٹ میں ڈال کے لکھا اور بھیجے گا، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا ججا صاحب، آپ رہنے دیں۔ یہ کیا پریشانی ہے مدنی صاحب؟ اب آپ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف نہیں بڑھ رہے اور آپ دوسری طرف ادھر ادھر اعتراض کرنے کی خاطر جو ہے یہ حوالے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر لگا کر تو اپنے مطلب پہ اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں ادھر انشاءاللہ، ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ محترم مدنی صاحب بھیجے گا جو ہے یہ لفظ نہیں لکھا، بریکٹ میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہوا نا، وہ تو بریکٹ میں لکھا ہوا تو جو ہے وہ اپنی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی محترم مدنی صاحب بھیجے گا جو ہے یہ لفظ نہیں لکھا، بریکٹ میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہوا نا، وہ تو بریکٹ میں لکھا ہوا تو جو ہے وہ اپنی طرف سے ہوتا ہے
کہ بھائی اس کو ہم اس طرح سمجھے ہیں اور میں نے اس طرح لکھ دیا. تو بریکٹ میں نے کہا ہے پہلے بھی آپ کو کہ کوئی قرآن کریم تو ایسا میرے سامنے قرآن کریم جو ترجمے والا لائیں جس میں بریکٹ میں لفظ جو ہے نہ لکھے ہوں سمجھانے کی خاطر. مطلب کیا ہے؟ یہ تو میں نے آپ جی محترم مدنی صاحب بھیجے گا جو ہے یہ لفظ نہیں لکھا بریکٹ میں لکھا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہوا نا, وہ تو بریکٹ میں لکھا ہوا تو جو ہے وہ اپنی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کے خلیفہ صاحب کا ترجمہ لگایا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کے خلیفہ صاحب کا ترجمہ لگایا ہے. اس میں صاف لکھا ہے رسول بھیجے گا تو لکھا ہی نہیں. جہاں پہ باسا لفظ ہے پہلی آیت میں اس کا صاف صاف ترجمہ لکھا ہے. اگر اس کا ترجمہ بھیجے گا ہوتا تو یہاں لکھنا چاہیے تھا. آگے جو انہوں نے بھیجے گا لکھا وہ کس لفظ کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ لفظی ترجمہ ہے. تو کون سے لفظ کا ہے وہاں؟ تو وآخرین منہم یہ الفاظ ہیں. کس کا کون سے لفظ کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ لفظی ترجمہ. جج صاحب اب آہستہ آہستہ نا آپ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں گے کہ آپ کے بڑوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ نے مان لیا کہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے, یہ اپنی طرف سے لکھا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے اعتراض بھی لگایا کہ لوگ بریکٹوں میں لکھتے ہیں. تو بریکٹوں میں لکھنے کا مقصد ہوتا ہے یہ اپنی طرف سے لگایا ہے, صحیح ہے. اب میں انہی مرزا بشیر الدین کا ترجمہ لگاتا ہوں اور انہوں نے بریکٹ غائب کر دی. اب یہ سارے گروپ والے فیصلہ دیں, شہباز بھائی آپ بھی, کہ کیا یہ اللہ کے کلام میں ٹیمپرنگ نہیں ہے, جرم نہیں ہے؟ میں لگاتا ہوں. جی محترم مدنی صاحب آپ کو صرف اور صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ یہ بریکٹیں غائب کی گئیں یا لفاظ جو ہیں انہوں نے چینج ہوئی, یا پھر اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلی والی آیت لگانے سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جج صاحب وہ جو اپنی طرف سے الفاظ تھے مرزا بشیر الدین صاحب کے, انہوں نے بریکٹ میں لکھا تھا یہ بتانے کے لیے میرے اپنے الفاظ ہیں. اب یہ ہم بریکٹ غائب کر دی. اب یہ کس کے الفاظ بنا دیے؟ تاثر دیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. بریکٹ غائب کرنے کا مقصد ہے کہ اوپر عربی میں الفاظ موجود ہیں, جبکہ دکھائیں وہاں کی کون سے لفظ کا ترجمہ یہ ہے. جج صاحب آپ نے اعتراف کیا کہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اب اپنے الفاظ کو بریکٹ غائب کر کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ بنا دیے. پہلی آیت آپ لگا دیں, میں نے لگائی نہیں ہے کیا؟ میں نے لگائی ہے, میں ابھی لگا دیتا ہوں, اس میں کیا پریشانی؟ اصل پریشانی تو آپ لوگوں کی ہے. باسا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ مرزا صاحب نے لکھا ہے بھیجا, اور یہاں لکھ دیا بھیجے گا. پتہ نہیں کس کا ترجمہ ہے, یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لفظ ہے ہی نہیں. پہلے بریکٹ میں ڈالا, پھر آپ کی جماعت نے وہ بریکٹ غائب کر دیا. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی جماعت کے, ایک اکبر صاحب ہیں, وہ اسی پہ تو آپ کی جماعت چھوڑ گئے. یہ بریکٹ کیوں غائب کیا گیا ہے؟ اور وہ چونکہ گرامر پڑھے تھے آپ کے جامعہ احمدیہ میں, تو انہوں نے بحث کی اپنے استادوں, سب لاجواب ہو گئے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ گول مول ہے. شہباز بھائی آپ نے ان کی آڈیو سنی ہوگی کہ بریکٹ میں انہوں نے دیا یہ لفظ تاکہ یہ بتایا جائے کہ میرے اپنے الفاظ ہیں. اچھا اب اس کو بریکٹ کو غائب کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں. کہیں پہ بھی کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے, تو وہ جو ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے الفاظ ڈالتے بریکٹ میں ڈال دیتے. انہوں نے بریکٹ غائب کر دیے. کیا مطلب؟ کہ یہ باقاعدہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ لفظ دکھائیں, یہ کس کا ترجمہ. یہ کہہ رہے پہلے کہہ رہے لفظی. جی مثال یہ بھی تو لے سکتے ہیں نا عبدالحی مدنی صاحب کہ ایک چیز بریکٹ میں لکھ دی اور دوسری مرتبہ انسان بریکٹ ڈالنا بھول بھی سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو کیوں اتنی بدزنی لے کر آپ گھوم رہے ہیں گروپ میں؟ جی مثال یہ بھی تو لے سکتے ہیں نا عبدالحی مدنی صاحب کہ ایک چیز بریکٹ میں لکھ دی اور دوسری مرتبہ انسان بریکٹ ڈالنا بھول بھی سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو کیوں اتنی بدزنی لے کر آپ گھوم رہے ہیں گروپ میں؟ جی مثال یہ بھی تو لے سکتے ہیں نا عبدالحی مدنی صاحب کہ ایک چیز بریکٹ میں لکھ دی اور دوسری مرتبہ انسان بریکٹ ڈالنا بھول بھی سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو کیوں اتنی بدزنی لے کر آپ گھوم رہے ہیں گروپ میں؟ کھڑکی اوپر بیٹھ کے. کہ ایک چیز بریکٹ میں لکھ دی اور دوسری مرتبہ انسان بریکٹ ڈالنا بھول بھی سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو کیوں اتنی بدزنی لے کر آپ گھوم رہے ہیں؟ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہو انہی میں سے بھیجوں گا, یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. بے ثانیہ, بے ست تو باسا سے نکالا ہے اپنا عقیدہ, تو وہ تو ماضی کا صیغہ ہے. بھیجا ترجمہ بھی صحیح کیا ہے, اور اب بھیجوں گا یہ کہاں سے نکال رہے بھیجوں گا؟ تفسیر صغیر. اس بھول پہ آپ کو تو نظر آ گیا بھول.
इतने बड़े बड़े जो आपके मुरब्बी हैं, कभी किसी ने बताया नहीं कि यार ये इतना बड़ा जुर्म कर लिया, ये तो बहुत बड़ा नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, तो इसकी तलाफ़ी करो। जज साहब, बात यह है कि ये भूल नहीं है, ये बाकायदा प्लानिंग है। प्लानिंग से ये हुआ है क्योंकि इस पे इतराज़ात आ रहे थे। जब आप बासत सानिया का अकीदा लोगों को बताते हो तो लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से साबित है। आम लोग तो समझ गए कि जी इन्होंने इतने बड़े लोगों ने कहा वो होगा, लेकिन आपके जामिया अहमदिया के एक पढ़े हुए अकबर साहब, वो इसी वजह से आपकी जमात छोड़ गए। उन्होंने ग्रामर पढ़ी थी, तो उन्होंने तो ये पूछा कि ये तो बनता ही नहीं है तर्जुमा, तो आपके मुरब्बी कोई लाजवाब हो गए थे सारे, तो यहीं से वो जमात छोड़ गए। लेकिन ये ज़ाहिर है कि थोड़ा सा इल्म हो तो उसको समझ आती है बात। अब्दुल्ला मदनी साहब, जब एक मरतबा आपको ब्रैकेट नजर आ गई तो फिर आपको दूसरी मरतबा इसी के ऊपर बैठने की क्या इतनी मतलब परेशानी हो रही है? दूसरी बात, अगर इसकी आयत की मंतक जो है, इसका अंदरून है, उसको आप ना समझाते हैं ना समझते हैं, ब्रैकेट के ऊपर बैठने इतराज करने की खातिर करते हैं, तो इतराज तो करने वाले बहुत से पैदा होते हैं और होते आए हैं, हर जमाने में भी इतराज करने वाले पैदा हुए हैं। अच्छा, तो इस आयत को क्या आप समझते हैं, अब इस आयत के ब्रैकेट से आगे थोड़ा बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? फिर मदनी साहब यही कहते हैं कि अगर कोई बदजन है, जैसे कोई बंदा बदजनी से कह रहा है किसी को कि उसकी प्लानिंग है, तो फिर उसकी बदजनी के ऊपर भी लानत है। तो अगर किसी ने प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग के ऊपर भी लानत है। अब तो बात क्लियर हो गई है ना? तो अब चलते हैं, इस आयत को पूरा देखते हैं, इसका सब हर तरफ से रोशनी डालते हैं इसके ऊपर, क्या आयत ये कहती है। अब ब्रैकेट से आगे निकले हैं बिस्मिल्लाह करके। ये जैसा आप पता नहीं कैसे समझाया जाए आपको, जब ये पिछली आयत से जुड़ी हुई है तो वहां तो भेजा लिखा हुआ है ना, भेजा, बासा का तर्जुमा भेजा लिखा हुआ है, तो वही तर्जुमा यहाँ लगाना चाहिए था। मदनी साहब, इसमें भी मैंने आपको मजूर देखा है, यकीन करे, हाथ पांव के बगैर आपको मैंने व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए देखा है इस हवाला लगाने में भी। जो नीचे पूरी तशरीह हुई थी थोड़ी सी, वो भी साथ लगा देते, जो दलील थी वो भी साथ लगा देते। आपने काट छांट के पहले पूरा हवाला लगा बैठे, फिर काट छांट के लगाने की कोशिश की। हाय हाय मदनी साहब, अफसोस होता है यार, यकीन करो, आप लोग क्यों इस तरह करते हो? तमाशा बने हुए हो खुद भी, और अगले को भी तमाशा बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप खुद ही तमाशा बन गए। ये क्यों काटा आपने? पूरा सफा जो लगाया था तो सफा काटा क्यों? क्या मजबूरी पड़ गई मदनी साहब? तशरीह तो नहीं मानते ना हम, तशरीह तो हर कोई अपनी अपनी तरफ से करता है। असल तो होता है तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा, असल तो है कुरान के अल्फाज, ठीक है, उसका तर्जुमा उन्होंने लिखा है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा ये बताओ कि ये क्यों मुख्तलिफ है? इसमें तो बेसत सानिया साबित ही नहीं हो रही। बेसत सानिया तो तब होती जब इसमें लिखा होता है और उसको दूसरों में भी भेजेगा या मबूस करेगा। फंस गए हो जज साहब। मदनी साहब, आप पूरा सवाल ला दो, की हो गया, परेशान क्यों हो गए हो? मदनी साहब वे लो फिर थोड़ी बेबसी है। जज साहब ये देखें, 3 तर्जुमे हैं ये, तीनों में फ़र्क तलाश करें, कितना फ़र्क है। नहीं, आपको इनके तर्जुमे पे यकीन नहीं है क्या? बात तो तर्जुमे की हो रही है या नीचे जो तशरीह है उसकी हो रही है? तशरीह पे तो हम जाते ही नहीं, तशरीह तो मानते ही नहीं ना हम। जी मदनी साहब, एक भी पूरा सफा आप में लगाने की हिम्मत नहीं हुई, एक भी पूरा सफा लगाने की आप में हिम्मत नहीं हुई, बताएं। ये मदनी साहब हैं, ओए होए होए, जेर जबर के ऊपर बैठने वाले। इतराज कोई नहीं बचा, सिर्फ ये इतराज बचा है, मैं ब्रैकेटों के ऊपर बैठ जाऊँ, जेर जबर के ऊपर बैठ जाऊँ। हाँ 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 हाँ। काटी इसलिए हैं जो जैसा मुझे पता था आपने छलांग मार के फिर उस पर बहस शुरू कर देनी। जैसे शुरू हुई ना बात इमाम महदी की, तो मैंने आपको ये चैलेंज दिया था कि उस रिवायत में दिखाएं किसी इमाम महदी के आने का अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया हो। वहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ गए। ऐसे ही आपने उधर तशरीह में अब आना था। मुझे पता था तर्जुमे को आप छोड़ेंगे, असल तो तर्जुमा है, तशरीह की तरफ जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम वेस्ट होगा। और वैसे भी तशरीह तो हर आदमी अपने अपनी कर लेता है, तर्जुमा जब करता है तो लोग फिर पकड़ करते हैं उसकी कि ये तर्जुमा गलत किया है। अच्छा अजकल ना एक तो एक वादे ट्वीट आ रहे सामने मेरे गई ना गई ट्वीट है किसी ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ੈ मिर्जा साहब की किताब से खा दो ना ठीक है बिल्कुल सच है बिल्कुल सच्ची बात है ऐसा ही है ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ
ਉਹ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਏ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਟ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਟਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਢੀਠ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਢੀਠ ਕੌਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਸਭਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਭਾ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਆਇਤ ਹਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਜਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ? ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਜਲ ਵੀ ਵਿਖਾਓ, ਸਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕਰੋ।